أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یومئذ جس دن یا اس دن، اصل میں یہ یومئذ کافی دنوں سے آ رہا ہے. یہ لفظ اصل میں ہے یومئذ کان قضا. یہ اصل میں لفظ کس طرح ہے، یہ پورا ایک جملہ حذف کر کے اس کی جگہ پہ اس کے نیچے تنوین لگا دی، اس کو تنوین عوض کہتے ہیں. تنوین عوض اصل میں یومئذ کا لفظ جب بھی آئے گا یہ اصل میں ہوتا ہے یومئذ کان قضا. یہ لفظ اس طرح پورا، یہ پورا جملہ حذف کر کے اس جملے کے عوض اذ کے نیچے تنوین لگا دی جاتی ہے، اس کو تنوین عوض کہتے ہیں. وہ تنوین جو جملے کے بدلے میں آئی ہو. یہ لفظ ہے یومئذ، اصل میں یومئذ کان قضا. معنی اس کا ہوگا یومئذ اس دن یا جس دن. جس دن. یصدر صدر یصدر. یصدر کا معنی واپس لوٹیں گے. یصدر واپس لوٹیں گے. زمانہ پایا جا رہا ہے، فعل ہے، کیونکہ فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے. ایک بات یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، آپ یاد رکھیے گا کہ ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے. ہر فعل کا فاعل آنا ضروری ہے. وہ فاعل یا اسم ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر ہوگا. یومئذ جس دن یصدر واپس آئیں گے یا واپس لوٹیں گے الناس لوگ. یصدر کا فاعل الناس آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل ظاہر جو لفظوں کے اندر موجود ہو. ایک ہوتا فاعل ضمیر. ضمیر پھر آگے یا مستتر ہوتی ہے یا بارز ہوتی ہے. فاعل کی دو صورتیں ہیں ظاہر کرنے کی. اسم ظاہر کی صورت میں اس کو اس میں ظاہر لکھیں، اس میں ظاہر کی صورت میں یا اس میں ضمیر کی صورت میں. ہماری اس آج کے سبق میں یہ تینوں مثالیں آئیں گی. فاعل اسم ظاہر کی، فاعل مستتر. اسم ظاہر کا معنی ایسا فاعل جو اسم کی صورت میں ظاہر ہو، ضمیر نہیں، اسم کی صورت میں. ضمیر کا معنی وہ ضمیر مستتر کا معنی ہوتا ہے چھپا ہونا. بارز کا معنی ظاہر ہونا. یعنی ضمیر اگر ظاہر ہے تو اس کو بارز کہیں گے، اگر چھپی ہوئی ہے تو اس کو مستتر کہیں گے. یہ اس کی مثالیں تینوں آ جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں یومئذ جس دن یصدر واپس لوٹیں گے الناس لوگ اشتاتا اکیلے اکیلے ہو کر، الگ الگ ہو کر. اشتات جو ہے یہ شتن کی جمع ہے. شتن کی جمع آتی ہے اشتات. اس کا معنی الگ الگ ہو کر. اب الگ الگ ہونے کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے، یہ واپس لوٹنے سے مراد یہ ہے قبروں سے اٹھ کر واپس حشر کے میدان، کیونکہ انسان وہیں سے آیا ہے، عالم ارواح سے دنیا میں آیا، دنیا سے پھر قبر میں پھر واپس جا رہا ہے.
اب اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ہر شخص اکیلا اکیلا جائے گا میدان محشر میں, کوئی ساتھ دوست نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی ساتھی نہیں, اکیلے اس نے جانا ہے میدان محشر میں. ایک تو اس کا معنی یہ ہے. ایک تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں جائیں گے, ٹولیوں کی صورت میں ہوں گی, لیکن اللہ کے سامنے جس بندے نے جواب دے ہونا ہے وہ اکیلا اکیلا ہوگا. اس میں دونوں معنی اس کے کیے جاتے ہیں. اشتات کا معنی الگ الگ جائیں گے, یہ بھی معنی ٹھیک ہے بالکل. اشتات کا معنی کر رہے الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں جائیں گے, یہ بھی معنی بالکل ٹھیک ہے. تو اشتات کا معنی ہوتا ہے الگ الگ ہو کے جانا, کیونکہ شتر کی جمع اشتات ہوتی ہے. اشتات کا معنی الگ الگ ہو کر جانا, ان میں انفرادی طور پر الگ ہو کر جانا یا ٹولیوں کی صورت میں الگ الگ ہو کے جانا, دونوں معنی شامل ہوں گے. جس دن واپس لوٹیں گے, الناسو لوگ, لوٹنے والے فاعل, کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے. یسدلو لوٹنا فعل ہے, وہ لوٹنے والے فاعل لوگ. اشتاتن الگ الگ ہو کر. اب لوٹنا کیوں ہے, یہ مقصد ہے. لیورو تاکہ وہ دکھائے جائیں, وجہ ہے. یہ لام مکسور ہے. لام مکسور فعل پر دو قسم کا آتا ہے. یہ لام مکسور فعل پر جو ہے, فعل بھی آئے گا, اس کو یہاں ایسے کریں, لام مکسور سے مراد وہ لام جس کے نیچے زیر ہے. مکسور کا معنی زیر. لیورو زیر آ رہی ہے, لیورو تاکہ وہ دکھائے. لام مکسور فعل پہ دو قسم کا آتا ہے. یہ آتا ہے لام امر, یہ آتا ہے لام کی. لام امر کا معنی ہوتا ہے چاہیے کہ, جیسے لیضرب چاہیے کہ وہ مارے, لیشرب چاہیے کہ وہ پیے. اس وقت لام کا معنی ہوگا چاہیے کہ, جب یہ لام امر ہوگا. یعنی لام مکسور فعل پر آئے گا, وہ لام یا لام امر ہوگا یا لام کی ہوگا. اگر لام امر ہوا اس وقت اس کا معنی ہوگا چاہیے کہ. اگر ہوا لام کی, اس کا معنی ہوگا تاکہ. اصل میں لام کی جو ہوتا ہے یہ ما قبل کا سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینہ, ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. لیغفر لک اللہ, یہ آگے مقصد بیان کیا. لام کیا ہے, ما قبل کلام کا مقصد بیان کرتا ہے. یہ لوگ واپس کیوں لوٹیں گے, یہ مقصد ہے. یہ لام کیا ہے, تاکہ, جس لام کا معنی تاکہ ہو وہ لام کیا ہوگا. ما قبل جملے کا سبب بیان کرنے کے لیے جو آتا ہے اس کو لام کیا کہتے ہیں. ترجمہ لام کیا کا تاکہ, لی لام کا معنی تاکہ. جرو وہ دکھائے جائیں. اب جرو جو ہے اس کے اندر یہ واؤ ضمیر, یہ نائب الفاعل بات ہو رہی ہے. ضمیر ہے لیکن ظاہر ہے, واؤ آ رہی نا نظر. یورا یورا یورو ارا یوری باپ سے ہے نا. مثال کے طور پر آپ کو جیسے ہم نے پڑھا تھا زارا با, زارا با, یہ الف یہ ضمیر بارز ہے. زارا بو یہ واؤ ضمیر, یہ فاعل بارز یہ ہے. ضمیر کی صورت میں واؤ ضمیر ہے, الف ضمیر ہے, لیکن وہ واؤ الف ظاہر آ رہا ہے. اس کی ریڈنگ بھی ہو رہی ہے, تلفظ ہو رہا ہے اس کا, اس کی ادائیگی ہو رہی ہے, زبان سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے, لکھنے میں آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں فاعل ضمیر بارز, یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہو. یہ الف کی صورت میں, یہ واؤ کی صورت میں, ٹھیک ہے. لیورو تاکہ وہ دکھائے جائیں, فعل مجہول ہے, تاکہ وہ دکھائے جائیں. اعمالہم اپنے اعمال, عمل کی جمع اعمال.
आमालुन की जमा आएगी आमाल, यानी उस दिन वापस लौटेंगे सारे लोग, सब लोग जो हजरत आदम से लेकर दुनिया में आखिरी पैदा होने वाला शख्स है, तमाम लोग वापस लौटेंगे माशर में, अलग अलग होकर, लियुरऊ, ताकि वो दिखाए जाए आमालहुम, अपने आमाल वो दुनिया में क्या कुछ करके, यानी उनको क्यों इकट्ठा किया जाएगा, वो वापस क्यों लौटे जाएंगे, उनके दुनिया में किए हुए आमाल अल्लाह उनको दिखाएगा, ताकि अल्लाह उस अमलों की बुनियाद पर उनको जज़ा और बदला दे। फमन फातवा है, माना होगा बस या फिर कर ले, दोनों में से कोई भी माना किया जा सकता है। फातवा है, इसका माना पस कर ले तभी ठीक है, फिर कर ले माना तभी ठीक है। मन जो, ये मन शर्तिया है, ये इन मन महमा मता इज़्मा मा, इन मन महमा मता इज़्मा मा, अय्युन हैसुमा अन्ना ऐनुमा, ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे शर्त के लिए, इसके अलावा कोई लफ्ज़ शर्त जो जज़म देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये लिख ले ऐनुमा आप। इन मन महमा मता इज़्मा मा अय्युन हैसुमा अन्ना अय्युमा, ये 10 लफ्ज़ हो गए, ये इस्तेमाल होंगे शर्त के लिए। शर्त का माना समझते हैं, शर्त जो ये करेगा उसको ये मिलेगा, शर्त आगे उसकी जदा होगी। ये अल्फाज, इसको अस्माए शर्त आमिला कहा जाता है। आमिला, आमिला से बुराई अमल करते हैं, माँ कबल वाले लफ्ज़ को उसने जेर दे देनी है, वो साकिन कर देना है। फा का माना, फा आतफा है, इसका माना होगा पस या फिर। मन जो भी, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि शर्त के अंदर अमूमियत पाई जाती है, इसके माना में अमूमियत, कोई फर्द खास, हर बंदा उसमें शामिल होगा। फा का माना पस, मन जो भी यामल करेगा, यामल करेगा, ये आपने हमेशा एक अलामत याद रखनी है, शर्त जो होती है ना वो हमेशा फेल होती है। ये है अस्माए शर्त, ये अल्फाज जो हमने पढ़े हैं इनको अस्माए शर्त कहते हैं। इनके बाद जो कलमा आएगा वो होगा शर्त, और वो हमेशा फेल होगा, शर्त हमेशा फेल होगी, ये नोट कर लें। अरबी कलाम में शर्त हमेशा हमेशा फेल होगी। फमन, बस जो भी यामल, अमल करेगा। और एक माना आपने ये भी याद रखना है कि शर्त कोई भी फेल हो, माना उसका मुस्तकबिल का होगा, माना उसका हमेशा मुस्तकबिल का। जो अमल करेगा, मिसकाल का माना बराबर, जर्राती का माना जर्रा। असल में जर्रा का लफ्ज़ 2 माने के लिए इस्तेमाल होता है अरबी के अंदर। एक इस्तेमाल होता है गुबार के बिखरे हुए छोटे छोटे जर्रों पर। आपने कभी सूरज निकला हो रोशनदान में, वो हवा में उड़ते हुए छोटे छोटे जर्रे दिखाई जो देते हैं, उसको जर्रा बोलते हैं अरबी के अंदर। एक तो माना वो गुबार के बिखरे हुए छोटे छोटे जर्रे को जर्रा कहते हैं, या दूसरा माना जर्रा छोटी चींटी पर भी बोला जाता है। छोटी जो बड़ी किस्म की जो चींटी होती है उसको भी अरबी में जर्रा बोलते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं फमन, बस जो यामल करेगा, मिसकाला बराबर, जर्रतिन जर्रे के, खैरन नेकी,
خیرن کا معنی نیکی. جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا یارا وہ دیکھ لے گا وہ اس نیکی کو. اصل میں یہ لفظ ہے یرا. اس طرح آخر سے یہ یا کیوں ختم ہوگی؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے اگر شرط کی جزا فعل مضارع ہو تو اس کے آخر میں اگر الف واو یا میں سے کوئی حرف آ جائے وہ گر جائے گا. یہ قاعدہ پکا. شرط کی جزا فعل مضارع آ جائے اور اس کے آخر میں الف واو یا میں سے کوئی حرف ہو تو اس کو گرا دیا جائے. اس لیے یا آخر سے گرا دیا. اب اس کے معنی میں ہم نے غور کرنا ہے. یرا وہ دیکھ لے گا ہو اس نیکی کو. ہو ضمیر کا مرجع یہ خیرن ہے. اب دیکھ لے گا فاعل کی طرح اس کا. یرا دیکھنا فعل ہے, دیکھنے والا فاعل ہے, جس کو دیکھ رہا ہے وہ مفعول ہے. یرا دیکھ لے گا وہ ہو اس نیکی کو. اس کا فاعل وہ ہوا ضمیر چھپی ہوئی, اس کو کہتے ہیں فاعل مستتر. سطر کا لفظ سنا نا, سطر کا معنی چھپانے, چھپی ہوئی چیز یا چھپانے والی چیز, اسی سے مستتر جس کو چھپایا گیا ہو. یرا میں ہوا ضمیر فاعل ہے. یرا وہ دیکھ لے گا ہو اس نیکی کو. اب دیکھیں فمن پس جو بھی یعمل کرے گا مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی خیرن نیکی یارا وہ دیکھ لے گا ہو اس نیکی کو. ٹھیک ہے. واو عاطفہ ہے, من ہوگا اور من وہی شرط جو کوئی بھی, کیونکہ یہ ہمیشہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ شرط میں عمومیت کا معنی ہوگا. کوئی بھی من جو بھی یعمل عمل کرے گا. اب یعمل مضارع ہے, اب من شرطیہ نے اس کو حال سے مستقبل کے معنی میں کنورٹ کر دیا. من جو بھی یعمل کرے گا مثقال برابر ذرۃ ذرے کے, ایک ذرے کے برابر بھی جو کرے گا شرن برائی, ایک ذرے کے برابر, ایک چھوٹے سے چھوٹے جس کو انسان ہاتھ پہ لگا ہو دیکھ نہیں سکتا ہے, اگر اس کے برابر بھی اس نے بدی کی ہے, نیکی برائی کی ہے, یارا وہ دیکھ لے گا وہ ہوا ضمیر ہو اس برائی کو. یارا میں ہوا ضمیر, اس میں وہی چیز ہے. یارا میں آخر میں یا تھی, یا کے پر تو شرط کی جدا فعل مضارع آ گئی آخر سے, وہ گرا دیا گیا. تو اب ہے ومن اور جو بھی یعمل عمل کرے گا مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر بھی شرن برائی یا بدی یارا ہو اس کو دیکھ لے گا. ان دونوں آیات کو ہم دیکھنے سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ عمل ہوگا اللہ کے اصول کے اور قواعد کے بعد. اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو آدمی نیک آدمی ہے, اس سے کوئی برائی سرزد ہو گئی, کوئی خطا اس نے کر لی, اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی برائی کو ختم کر دے گا. کسی مشرک, کسی کافر نے دنیا میں نیکیاں کر لیں, اللہ اس کی نیکیوں کو اس کے عقیدے اور شرک کی وجہ سے باطل کر دے گا. اس کے بعد یہ ہوگا عمل جس نے نیک, یعنی اس اصول کے بعد یہ اصول ہوگا, جس کوئی بعض اعمال ایسے ہوں گے جس عمل کی وجہ سے اللہ نے ساری زندگی کے عمل اس کے باطل کر دیے. حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی تم میں سے ایک پوری زندگی جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک برشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. وہ ایک عمل جہنمیوں والا کر لیتا ہے, وہ جنت میں چلا جاتا ہے. یعنی وہ ایک عمل پوری زندگی کے نامہ اعمال کو ختم کر دیتا ہے.
पूरी जिंदगी की नेकियों को खत्म कर दिया। आपने बताया तुम में से कोई एक पूरी जिंदगी बुराइयां करता रहता है, बदियां, हत्ता कि जहन्नम के और उसके दरमियान एक बलिष्ठ का फासला रह जाता है, और वो एक अमल जन्नतियों वाला कर लेता है, उस एक अमल की वजह से अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ करके उसको जन्नत में दाखिल कर देता। तो ये उसूल के बाद ये अमल है कि जो आदमी एक जर्रा बराबर भी नेकी करेगा वो उसे लाजमन दिखेगा, उसका नामा अमाल अल्लाह देगा उसको। हा उमुकराउ किताबिया, ये तेरा नामा अमाल है, नामा अमाल है, पढ़ो इसे, देखो मेरे लिखने वालों ने कहीं जुल्म तो नहीं किया। और जो बद अमल होगा वो कहेगा हाय माली हाजल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, उसने तो मेरा एक मजाक में छोटा सा कहा हुआ जुमला भी नहीं छोड़ा है, हर चीज को लिख दिया उसने, हर एक जुबान से निकलने वाला बोल, वो आदमी कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो कौन हो रहा है, लिखा जा रहा है। जो कुछ कर रहा है, जो कुछ देख रहा है, जो कुछ सोच रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है। यौमइदिन, जिस दिन यसदुरु, वापिस लौटेंगे महशर में, अन्नासु, लोग, अश्तातन, अलग अलग होकर, लियुरऊ, क्यों लौटेंगे, ताकि वो दिखाए जाए आमालहुम, अपने अमाल। आमाला इसम के साथ ज़मीर मिल के आगे ये मुज़ाफ होगा, इसलिए इसका माना किया अपने अमाल। फमन, पस जो यअमल करेगा, मिसकाल ज़र्रतिन, एक जर्रा बराबर भी, खैरन नेकी, जर्रा का माना एक जर्रा, एक जर्रा बराबर, एक जर्रा बराबर भी खैरन नेकी करेगा, याराहु, उसको देखेगा, जरूर देखेगा। वमन, और जो भी यअमल करेगा, मिसकाल ज़र्रतिन, एक जर्रा बराबर भी, शर्रन, बदी, बुराई, याराहु, वो देखेगा हूँ उस बुराई को।